اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید آفیشل چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 12۔ وہ آدمی خاموش ہو گئی، منہ بھی دبے پاؤں آگے بڑھی۔ اسے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، درختوں کے درمیان اسے ایک سیاہ سایہ جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا۔ اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا۔ وہ بھی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، فوراً ہی اوپر چلی گئی۔ وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا۔ سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہیں۔ درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر ٹنڈمنڈ درخت کے تنے کی طرح کا ایک سایہ دیکھا۔ موبی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ اس کے ناک کا غبار اور لمبا تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا۔ یہ آدمی سینتریوں کا کماندار تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کی گشت پر نکلا اور سینتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سینتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کماندار اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا۔ ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگتا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا۔ کماندار سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام کماندار کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوشوں کے بیروب میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ مانگ سکتی ہیں۔ کمانداروں کو بتایا گیا تھا کہ آج رات 7 لڑکیاں سلطان کے پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے کماندار نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے ایسے کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیمپ سو رہا تھا، اسی ٹیلے پر ایک لڑکی کا حیولہ نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئی سینتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے۔ ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈانپ رکھا تھا۔ سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا کہ 7ویں بستر خالی ہیں اور اس پر کمبل اسی طرح رکھی گئی ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اس سے آواز دے دیا اس تک کود جائے، یا اگر وہ جن یا چڑیل ہیں تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کماندار، جس کا نام فخر مصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بریا اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ فخر کو یقین آ گیا کہ کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تنو مند مرد تھا۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاک برتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسی لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت کم تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔
ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچے زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت سا دوڑ کر فخر مصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے بائیں کو لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن اور شباب کی استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی کے داؤ بیچ بھی سکھائی گئی تھی۔ وہ ایک درخت کے اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ مچولی کے مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتی تو وہ رک جاتا۔ قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشعل جلا لی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونپ لی اور ہامتا کامتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کے ٹانگوں کو دونوں بازو میں مضبوطی سے پکڑے بیٹھے ہوئی تھی۔ مشعل کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھرا اور بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر مصری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ نہیں، موبی نے اس کے ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوف زدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میرے ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اسے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ وہ اب مصر کی زبان بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہیں، فخر نے کہا اور پوچھا، یہ ہے کون؟ تمہاری کیا لگتی ہیں؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے، ایک آدمی نے فخر سے کہا۔ تلوار نیام میں ڈالو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ آؤ اس لڑکی کی بیتیاں سن لو۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا۔ ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے۔ موبی نے کہا، شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے تھے اور انہیں بے سود کر کے خیمے میں ڈال دیا۔ وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ فخر مصری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو آدمی نے آگ جلا کر قہوہ کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں وہ کماندار اور عہدیدار۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جن سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہیں، ذہین اور دلیر بھی ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک کرسٹوفر تھا۔ فخر کو 7 لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بشرطے کہ کوئی اچھے رتبے والے عسکری ان کے ساتھ شادی کر لے۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہیں،
ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہاں ساتھ لے پھرتے ہیں۔ انہیں سلطان کے حوالے کر دیا گیا، مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو۔ فخر مصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش تھے کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے، میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ خوبصورت ہوں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارے ایوبی بری نیت سے بلا رہے ہیں۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی سرائی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے۔ بحری جہاز میں عیسائی کمانداروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا۔ صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کی جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہمارے جسم چچڑوں جیسے ہوئے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھی۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کے پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی باقی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیموں میں ہیں۔ میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو شادی کے بغیر تمہیں اپنے حرم میں رکھ لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ وحشیوں کا برتاؤ کیا، شراب میں بدمست تھا۔ جو ہی اس کی آنکھ لگ گئی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر میرے بات کا اعتبار نہ آئے تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو۔ اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا۔ ذرا سی دیر بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا۔ اس نے نفرت سے قہقہہ لگایا اور کہا، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو، اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے، اور نہ ہی وہ محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج کیوں بدل گیا ہے۔ اسے حشیش پلا دی گئی تھی۔ اس میں ایسا نشہ طاری ہو چکا تھا جسے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اپنے تصوروں میں بادشاہ بن چکا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر مشعل کے شعلے کی روشنی ناچ رہی تھی۔ اس کے بگڑے ہوئے بال، سیاہی مائل بھورے بال چمک رہے تھے۔ وہ فخر کو پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی۔ اس نے بے تاب ہو کر کہا، تم اگر چاہو میں تمہیں پناہ میں لیتا ہوں۔ نہیں، لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، تم بھی میرے ساتھ اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے؟ تم مجھے اپنے خیمے میں لے جاؤ گے اور میں ایک بار پھر تمہارے سلطان کے قبضے میں آ جاؤں گی۔ ہم تو اب دوسرے 6 لڑکیوں کو بھی بچانے کی سوچ رہے ہیں۔ ایک تاجر نے کہا، ہم ان کی عزت بچانا چاہتے تھے مگر ہم سے بھول ہوئی۔ فخر مصری کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی جسے کرسٹوفر نے توڑا۔ اس نے کہا، تم عرب سے آئے ہو یا مصری ہو؟ مصری، فخر نے کہا، میں 2 جنگیں لڑ چکا ہوں، اسی لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کہاں ہے جس کا سالار ناجی ہے؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔ اس فوج کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا، فخر نے جواب دیا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کرسٹوفر نے کہا، سوڈانیوں نے صلاح الدین ایوبی کی عمارات اور کمان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ فوج اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ ناجی نے سلطان ایوبی کو بتا دیا تھا کہ وہ مصر سے چلے جائیں کیونکہ وہ غیر ملکی ہیں۔ اسی لیے ایوبی نے مصریوں کی فوج بنائی اور لڑانے کے لیے یہاں لے آیا۔ اس نے تم لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے 2 ٹکڑے مل جائیں گے۔ صلیبیوں کے جہازوں سے بے بہا خزانہ سلطان ایوبی کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں سینکڑوں اونٹوں پر لاد کر قاہرہ روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔
سوڈانی لشکر کو سلطان نہتا کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے، پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر مصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حرب حسن بن صبا کے حشیشین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں، اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصری کے زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے 5 ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے، اور اس نے کہا کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہے تھے تو فخر نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں، ایک نے جواب دیا، اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین ایوبی کے فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتے۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بےتابی سے لپک کر لڑکی کو بازوں سے پکڑا اور اپنے طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہارے خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا، میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں اپنا مذہب تمہارے خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نے نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لڑکیوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر مصری مل گیا، لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کے نظر میں آ گئے تھے، اس لیے بھی اس کے نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوس اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر تیر چلایا ہوا ان کا تیر خطا گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بیروب اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا، لہٰذا اب وہ بدلے ہوئی صورتحال اور اتفاق سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر مصری حسن اور حشیشین کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسے ہی تھے جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چوغا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے۔
جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ موبی نے کہا تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے، میں تمہارے ملکیت ہوں، کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے کہا مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتے ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میرے پناہ لی ہیں۔ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنی اچھی لگی کہ تمہارے خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قابو کر لیا اور رات گزرتے چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر مصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی، گہرے نیند سو گئے، اونٹ چلتا رہا، فخر جاگتا رہا۔